عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات کلاس ہفتم، اور آج کا ہمارا عنوان ہے ریاکاری اور نمود و نمائش سے اجتناب۔ بچوں، اس سبق میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کہ ریاکاری سے کیا مراد ہے، اور ریاکاری کی تعریف جان سکیں گے، اور ہم اس میں جان سکیں گے کہ ریاکاری کا مفہوم کیا ہے اور ریاکاری کی تعریف جان سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ عملی زندگی میں نمو نمائش سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ریاکاری کی مختلف صورتوں سے بھی ہم واقف ہو سکیں گے۔ سب سے پہلے بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریاکاری کیا ہے، ریاکاری کے معنی کیا ہے، اور اسلام میں ریاکاری سے متعلق کیا فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور اسلام میں ریاکاری کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف سورہ میں ریاکاری کے بارے میں فرمایا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف سنت کو احادیث میں فرمایا ہے، اور جو کہ سنت ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ بچوں، سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ ریاکاری کا مفہوم کیا ہے۔ ریاکاری کے معنی ہیں دکھاوا اور ظاہر داری، یعنی کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک عمل کیا جائے۔ سب سے پہلے بچوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریاکاری کا معنی کیا ہے۔ ریاکاری کا معنی کیا ہے؟ دکھاوا، اور دوسرا مطلب کیا ہے؟ ظاہری، یعنی کہ اپنی چیزیں دوسرے لوگوں کو دکھانا کہ میرے پاس بہت چیزیں ہیں، اور نیک عمل کرنا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ کیا چیز ہے؟ ریاکاری ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے۔ یعنی کہ وہ اس لیے ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ، اور اس لیے نیک عمل کرتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت، قدر، منزلت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت یا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور رحمت طلبی کے بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور خوشنودی کے بجائے ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے عبادت کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، تو وہ ریاکاری میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس سے رضا حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں، اور یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ یعنی کہ نیک کام اس نیت سے کرے کہ لوگوں میں عبادت گزار، بزرگ اور نیک مشہور ہو جائے، تو یہ ریاکار بھی میں شامل ہے۔ یعنی کہ وہ اس لیے نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور دکھائے،
اور دکھاوا کرے اور یہ بتائے کہ وہ بہت نیک انسان ہے اور لوگوں کی عبادت گزار ہے، لوگوں کی نظر میں یہ ہو اور مشہور ہونے کے لیے، یہ تمام چیزیں ریاکاری میں شامل ہیں جو کہ آج کے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ریا اخلاص کی ضد ہے۔ اب کیا بچوں، ریا کے ساتھ اکثر سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہے محض لوگوں کو ثنا کے لیے نیک عمل کیے جائیں، جو لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اسے سما کہتے ہیں۔ یعنی کہ بچوں اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرنا، خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا اور لوگوں کے سامنے عمل کرنا، یہ وہ تمام کام شامل ہیں جو کہ ریاکاری میں، یعنی کہ لوگ اپنی شہرت کے لیے، اپنے عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ بچوں یہ تھی ریاکاری کا مفہوم۔ ریاکاری کا مفہوم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، لیکن یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ریاکاری میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا واحد جسے ہم مانتے ہیں ہمارا مالک ہے، ہمیں اسی کے لیے اپنی تمام عبادات کو کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی کسی بھی چیز کی نمائش کے لیے کام کرنے چاہیے۔ اب بچوں ہم آگے کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اب ہم آگے پڑھیں گے کہ ریاکاری کی مذمت قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ریاکاری کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے اور کیا فرمایا گیا ہے کہ قرآن میں اور سنت میں اس سے کس طرح منع کیا گیا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچے رہیں، ہم ان چیزوں کو خود سے دور رکھیں اور قرآن اور سنت کے حوالے سے بھی ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے ہم دور رہیں اور احتیاط برتیں، کیونکہ یہ چیزیں جو اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، امداد کی نمائش کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی عبادات کی کرتے ہیں، کچھ نیک بننے کی کرتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریاکاری میں شامل ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریاکاری کی مذمت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ریاکاری کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون آیت میں 4، 5 اور 6 میں اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ریاکاری کے بارے میں فرمایا ہے۔ ریا ایسا فعل ہے جو نیک اعمال کو ضائع کرتا ہے۔ ریاکار اپنی طرف سے یہ سوچ کر خوش ہوتا ہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ جو ریاکار ہوتا ہے وہ یہ کام کر کے اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نیک اعمال میں شامل نہیں ہے، وہ یہ نیک عمل نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کو گناہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح بچوں قرآن و حدیث میں اس فعل کی سنگینی کو اس طرح واضح کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی تباہ کاریوں سے بچ سکیں۔ یعنی کہ قرآن مجید میں اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں جان سکیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے اور وہ اس کے نقصان یعنی تباہ کاریوں سے بچ سکیں۔ اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے جو سورہ ماعون ہے اس کی آیت نمبر 4
5 اور 6 میں فرمایا گیا ہے، جس کا ہم پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے۔ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون۔ اب اس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ یہ 3 آیتیں ہیں بچوں۔ پہلی آیت ہے فویل للمصلین، دوسری آیت ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، اور تیسری آیت ہے الذین ہم یراؤون۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پس بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت بھرتے ہیں، یعنی کہ ریاکاری کرتے ہیں۔ اب اس میں 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ پہلے میں اس کی بربادی کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور پھر اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جو نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے والے کی نماز اپنی نماز سے وہ اس طرح غفلت بھرتا ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ بچوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت پر۔ اب بچوں، اس میں کیا فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو، اس سورہ بقرہ کی اس آیت میں لوگوں سے مخاطب کیا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو ایماندار ہیں، جو ایمان لائے ہیں، انہیں کہا گیا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دوسروں کو دکھ دے کر ضائع نہ کرو، یعنی کہ جو تم صدقہ دیتے ہو وہ دوسروں پہ احسان جتا کر یا دکھ دے کر اگر تم دیتے ہو تو وہ ایک قسم کا ضائع ہوتا ہے۔ اس شخص کی طرح جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اگر تم نے صدقہ دیا ہے اور وہ دکھاوے کے لیے ہے اور لوگوں کو دکھ دے کر کیا ہے تو وہ تمہارا ضائع ہو گیا، اور محض وہ صرف ایسا مال ہے جو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ بچوں، اس آیت سے 2 باتیں تو واضح ہو جاتی ہیں کہ ایک کسی کی مالی امداد کرنے کے بعد اس پر احسان جتلایا جائے اور اسے تکلیف پہنچائی جائے، یعنی کہ اگر ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس کو بار بار اس پر احسان جتلایا جائے کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور اسے تکلیف بھی کسی قسم کی نہیں پہنچانی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے صدقہ دیا ہوتا ہے، مالی دوسروں کی مدد کی ہوتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو آپ کا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس صدقے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر نہیں، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ دے کر اپنا حق ادا کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ وہ ہم نے عبادت یا صدقہ دے کر ضائع کر دی، کیونکہ ہم نے جو عبادت سمجھ کر اس کو مالی امداد کی دوسرے کی اس پر احسان جتلایا، اسے تکلیف پہنچائی، اس سے ہمارا صدقہ جو تھا وہ ضائع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حد تک فرمایا ہے بچوں کہ آپ کبھی کسی کی مدد فرماتے ہیں تو اس کو ایک ہاتھ اس کو اس بات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ اگر ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی کہ اتنا اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ ریاکاری سے منع کیا گیا، دکھلاوے سے منع کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس طرح دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور اس پہ احسان بھی جتلانا نہیں چاہیے۔ بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح بھی کسی کی مدد کریں، مالی طور پر کریں، کسی کی جس طرح سے بھی مدد کریں، اس پہ احسان نہیں جتلانا چاہیے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، تاکہ ہم جو اس کے ساتھ مدد کریں اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں ثواب ہو اور ہمارے لیے اجر ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم صدقہ
دے کر بھی اس کا اجر حاصل نہ کر سکیں۔ یہ دو باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت کے ترجمے میں فرمائی ہیں کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ مال تمہارا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کمزور ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اسی طرح جب اب ہم اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور قرآن کی سورہ بقرہ میں اور سورہ الماعون میں فرمایا تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اب بچوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو ڈسکس کریں گے کہ ریاکاری کے بارے میں احادیث میں کیا فرمایا گیا ہے۔ بچوں پہلی حدیث ہے اِنَّ یسیرُ ریاء شرکن، جس کا ترجمہ ہے بے شک تھوڑا سا ریا یعنی دکھاوا بھی شرک ہے، یعنی کہ اس کو ریاکاری کو شرک سے تشبیہ دے گی ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ جو تھوڑا سا بھی آپ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک کی مترادف اس کا گناہ ہے، اس یہاں تک فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح بچوں ایک اور احادیث شریف میں ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سب سے زیادہ خوفناک چیز جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں شرک اصغر یعنی چھوٹے درجے کا شرک ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا، یعنی کہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا گیا ہے کہ جو ریاکاری کرتا ہے اسے وہ شرک اصغر سے تشبیہ دی گئی ہے، شرک اصغر کرتا ہے۔ اور پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، دکھاوا ہے، کسی کی مدد کر کے، کسی کے احسان جتلا کر آپ جب اس کو دکھاوا کرتے ہیں کسی بھی طرح سے تو وہ شرک اصغر کہلاتا ہے۔ اسی طرح بچوں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک موقع پر وہ رونے لگے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلا دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس بات نے رلا دیا کہ جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس وقت مجھے وہ بات یاد آ گئی تو میں رونے پر مجبور ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کیا بات ہے جس پر آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی جو میں یاد کر کے رونے پر مجبور ہو گیا۔ تو بچوں وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور چھپی خواہشات کا خوف ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت بہت عزیز تھی، اپنی امت سے بہت پیار تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شک ہے کہ میری امت ان چیزوں میں پڑ جائے گی، یعنی شرک اور اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یاد رکھو میری امت کے لوگ سورج کو نہیں پوجیں گے اور نہ ہی چاند کو، نہ پتھر کو، نہ ہی کھلم کھلا بت پرستی کریں گے، لیکن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نیک کام کریں گے، اور یہ شرک خفی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میری امت کے جو لوگ ہیں وہ تو سورج کی پوجا نہیں کریں گے اور نہ ہی چاند کی، نہ ہی پتھر کی، اور نہ ہی بت پرستی کریں گے، لیکن ان میں یہ چیز ہے کہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے وہ نیک کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، عبادات کریں گے، اپنے آپ کو مشہور کرنے، عبادت گزار بزرگ اور نیک مشہور ہو جانے کے لیے یہ کام کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لیکن جو لوگ دکھلاوا کریں گے نیک کام کر کے وہ شرک خفی ہے، یعنی کہ گناہ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ بچوں ایک دفعہ حضرت ابو
حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک شخص آیا اور اس نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دل سے اس بات سے خوشی پیدا ہوئی کہ اس شخص نے مجھے نماز جیسے اچھے کام میں مشغول پایا. پھر انہوں نے اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تاکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بھی ریاکاری کی کوئی شاخ ہو تو اس سے توبہ و استغفار کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا کہ ریاکار نہیں بلکہ تم کو اس صورت میں خلوت کی نیکی کا بھی ثواب ملے گا اور جلوت کی بھی نیکی کا بھی. بچوں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی کام ہو ہمیں اس میں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، اور کیونکہ یہ خوفناک چیز ہے جس سے ہم گناہ ہے، اور اسے شرک اصغر اور شرک خفی بھی کہا جاتا ہے شرک، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں ریاکاری، دکھلاوا، ان تمام چیزوں سے خود کو دور رکھنا چاہیے. بچوں آج ہم نے پڑھا ہے ریاکاری کا مفہوم کیا ہے، اور ریاکاری کے مذمت یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے، اور عملی زندگی میں ہم ان چیزوں سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. یعنی اگر ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم دے کر اس پہ احسان نہیں جتلانا چاہیے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ہمارا صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا ہمیں کوئی بھی اجر نہیں ملتا. بچوں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان کمزور ہونے کی دلیل ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے خود کو دور رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی خوشنودی کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. دوسروں کو اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم اس کو کوئی چیز بھی دیں. بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ ریاکاری کا مفہوم کیا ہے اور ریاکاری کی مذمت یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا اور پڑھا کہ ریاکاری کی تعریف بھی، اور عملی زندگی میں ہم کس طرح سے نمائش سے بچ سکتے ہیں، ریاکاری سے بچ سکتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف سورہ میں کس طرح سے ریاکاری سے، دکھاوے سے اور دکھلاوے سے منع کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کس طرح سے اس چیز سے منع کیا ہے. بچوں آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے ریاکاری، اس کے معنی، مفہوم، اور قرآن کے لحاظ سے، سنت کے اسلامک پوائنٹ آف ویو، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تھوڑا سا بھی جو دکھاوا کرتا ہے شرک، وہ شرک کے مترادف ہے، یعنی کہ اس نے شرک کیا. بچوں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے اگلا ٹاپک پڑھیں گے کہ ریاکاری سے ہم اور شرک سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اور اسی طرح ریاکاری کی مختلف صورتوں سے بھی واقف ہو سکیں گے. تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک آپ نے بہت سارا اپنا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.